السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تعلق سے دو الگ الگ خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 اگست، اسلامی تاریخ 22 ہے۔ قندھار ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ۔ افغانستان میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان مختلف علاقوں میں لڑائی جاری ہے اور طالبان نے اتوار کو مزید شہروں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تازہ حملے کیے ہیں۔ اتوار کی صبح قندھار ایئرپورٹ پر راکٹ حملے کے بعد ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایئرپورٹ چیف مسعود پشتون نے بتایا کہ 2 راکٹ رن وے پر گرنے سے اسے نقصان پہنچا، جس کی مرمت کا کام جاری ہے اور اتوار کی شام تک فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ قندھار کے ہوائی اڈے کو جنوبی افغانستان میں طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے لاجسٹک اور فضائی مدد کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ قندھار ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اطلاعات کے مطابق طالبان نے ایک اور اہم صوبے ہلمند کے صوبائی دارالحکومت لشکرگاہ کی طرف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ ہلمند کی صوبائی کونسل کے سربراہ عطا اللہ خان نے AFP کو بتایا کہ لشکرگاہ میں شدید لڑائی جاری ہے اور افغان فورسز کی مدد کے لیے یہاں اسپیشل فورسز تعینات کرنے کو کہا گیا ہے۔ ادھر مغربی افغانستان کے شہر ہرات میں بھی طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے اور افغان فضائیہ نے بقول وائس آف امریکہ طالبان کی پوزیشنز پر بمباری بھی کی ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق اگر طالبان نے صوبائی دارالحکومتوں کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا تو یہ اس جاری لڑائی کا نیا مرحلہ ہوگا اور افغان فورسز کی صلاحیت پر مزید سوالات اٹھیں گے۔ البتہ افغان حکومت موسم گرما میں طالبان کی پیش قدمی اور مختلف علاقوں کے کنٹرول کو اسٹریٹجک لحاظ سے غیر اہم قرار دیتی ہے۔ افغان پاک تاجر بھاری ٹیکس دینے پر مجبور۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جاری لڑائی کے اثرات افغانستان کی دیگر ممالک کے ساتھ تجارت اور تعلقات پر بھی پڑ رہے ہیں۔ حال ہی میں پاک افغان سرحد اسپین بولدک پر طالبان کے کنٹرول کے بعد تاجر ٹیکسز میں اضافے کی شکایات کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان اور افغان حکام تاجروں کے سامان کی محفوظ منتقلی کے لیے الگ الگ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جبکہ ان علاقوں میں اب بھتہ خور بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ یومیہ ہزاروں ٹرک پاک افغان سرحد چمن اسپین بولدک سے سامان لے کر افغان شہر قندھار جاتے ہیں، تاہم افغانستان میں جاری لڑائی کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر بھی اثر پڑا ہے۔ خیال رہے کہ چمن پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پاک افغان سرحد پر پاکستانی شہر ہے، جبکہ اسپین بولدک افغانستان کے صوبے قندھار کا شہر ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور ہدایت اللہ خان نے افغانستان سے چمن پہنچنے پر خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ وہ قندھار سے اپنے ٹرک میں انگور لدوا کر لائے ہیں، لیکن سرحد پہنچنے تک انہوں نے 3 مقامات پر بھتہ دیا۔ ان کے بقول ایک جگہ پر انہوں نے 3000 یعنی لگ بھگ $20، جبکہ ایک مقام پر 2000 اور ایک مقام پر 1000 روپے بھتہ دیا۔ ہدایت اللہ خان کا کہنا تھا کہ یہ رقم بارڈر پر طالبان اور افغان کسٹم حکام کو دیے گئے ٹیکس کے علاوہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسپین بولدک میں طالبان کے کنٹرول کے بعد افغان کسٹم حکام نے اپنی چوکیاں قندھار منتقل کر دی ہیں، جہاں وہ پاکستان سے آنے والے مال پر ڈیوٹی وصول کر رہے ہیں۔ پاکستان پہنچنے والے ڈرائیورز نے AFP کو بتایا کہ افغانستان میں اس وقت افراتفری اور کنفیوژن ہے۔ پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر عمران کاکڑ نے AFP کو بتایا کہ کراچی سے کپڑا لے کر قندھار جانے والے ٹرک ڈرائیور سے طالبان نے اسپین بولدک میں 1.5 لاکھ روپے یعنی $1000 وصول کیے۔ ان کے بقول جب ٹرک قندھار پہنچا تو افغان حکومت کے اہلکار منتظر تھے اور انہوں نے طالبان کو ادا کی گئی رقم کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے طالبان سے بھی زیادہ کسٹم ڈیوٹی وصول کی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔